أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک خاص ٹاپک شروع کیا تھا ایمان کے حوالے سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 بنیادی سوال ہم ایڈریس کریں گے۔ پہلا یہ کہ ایمان کسے ملتا ہے، دوسرا یہ کہ ایمان کیسے ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ ایمان سے کیا ملتا ہے۔ اس میں ایمان کے پری ریکوزٹس، اس کا سینتھسس اور اس کے ریزلٹس یا اس کے ثمرات، یہ بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ لیل کی روشنی میں ایمان کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں فرمایا گیا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی، تو بس جس نے دیا اور بچ بچ کے چلا اور حسنہ اچھی بات کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، ہم اسے آسان کر دیں گے آسان رستے کے لیے، یعنی کہ ہدایت کا رستہ دے دیں گے۔ اس کے مقابلے میں تھا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے بخل کیا، روک کر رکھا، اپنے مفادات کے تحت زندگی گزاری، اور واستغنیٰ اور بے پرواہ ہو کر زندگی گزاری، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھی بات کی تکذیب کر دی، عصبیت میں پڑ گیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، ہم اسے آسان کر دیں گے مشکل رستے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم اسے مشکل رستے میں پھنسنا آسان کر دیں گے، اور بڑی ہر موقع پر وہ مشکل میں پھنس جایا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ہم نے دیکھے تھے پری ریکوزٹس ہدایت کے اور گمراہی کے، پھر اس پر ہم نے مختلف کرداروں کے ذریعے، ان کی مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رائٹ سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح دوسرے جو سابقون الاولون ہیں، اور دوسری طرف ابو لہب اور ابو جہل اور اس طرح کے، اور ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس طرح کے کردار کے لوگ تھے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ کردار کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایمان کیسے ملتا ہے، یہ تو ان کا کردار ہوتا ہے نا، پھر وہ کن سٹیپس سے گزرتے ہوئے ایمان تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے آج کا، یقین کیجئے کہ یہ ایمان کے حوالے سے انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ شعوری ایمان ہے۔ تو آج پہلی بات پھر اس کو ریوائز کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب میں شعوری اور غیر شعوری ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ غیر شعوری ایمان سے ہم توبہ کریں، اور شعوری طور پر ایمان حاصل کرنے کی جستجو کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھیں، اور پھر اپنے علی وجہ البصیرہ غور و فکر کے ساتھ اپنے اندر کی گہرائیوں میں اتر کر باہر آفاق و انفس میں غور و فکر کرتے ہوئے ہم پہنچیں، تو پھر بات ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے جو 2 درجے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اقرار باللسان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، قانونی ایمان کی دنیا میں پورا نظام زندگی جو ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ دنیا میں تو دل چیر کر کسی کا نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن جو شعوری ایمان ہے وہ آخرت میں بھی نجات اور فلاح کے لیے اور دنیا میں بھی قوموں کے عروج کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ جتنی بات ہم کر رہے ہیں شعوری ایمان کی کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے یہ بڑا جامع رکوع ہے۔ ویسے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے شعوری ایمان ہی کی دعوت سے،
اور اکا دکا کوئی مقام ہوتا ہے جہاں قانونی ایمان کی کسی سینس میں بات آتی ہو، لیکن بالعموم قرآن مجید جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ شعوری ایمان ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان والوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ تو یہ شعوری ایمان کی دعوت جو ہے جو قرآن مجید کا ایک بنیادی موضوع ہے۔ لیکن یہ جو مقام ہے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، آپ یقین کیجئے کہ جب آپ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے میری بھی دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اس کو ہم زبانی یاد کریں، پھر اپنی نمازوں میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں، پھر اس کی اصل فیل آئے گی کہ یہ آپ سے مجھ سے تقاضا کیا کر رہی ہے۔ اور انٹلیکچوئل لیول پر ایمان کی جو دعوت ہے نا، وہ قرآن مجید نے اپنے اس رکوع میں بڑی جامعیت کے ساتھ پیش کی ہے، جس کی آج بڑی ضرورت ہے پڑھے لکھے طبقے کو۔ تو آج کچھ ذرا اسی سطح پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک لیکچر کا بھی حوالہ دیا تھا، اب دوبارہ حوالہ دے دوں کہ پیس ٹی وی پر ہمارے جو استادوں کے استاد ہیں ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بیان ہے ایمان، عقل اور فطرت۔ ٹھیک ہے، عقل اور فطرت کے ضمن میں انسان کا سفر کہاں تک پہنچتا ہے اور کیسے وہ ایمان تک پہنچتا ہے۔ اس میں وہ سورۃ آل عمران کا یہ رکوع بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ نور کی آیات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ بھی، ان تینوں کو کور اپ کر کے انہوں نے انتہائی جامعیت کے ساتھ کوئی 2.5 گھنٹے کا وہ خطاب ہے، اور وہ لیول کا خطاب ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ وہ ایسا خطاب ہے کہ ذاتی طور پر آپ محسوس کریں گے کہ یس ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ شوگر جو ہے یا چینی جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے یا شاید میٹھا ہوتا ہے، تو آپ کہیں ہاں سارے کہہ رہے ہیں تو ہنی میں بھی سویٹ۔ جب آپ اسے چکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں ہنی از سویٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایمان کو ذاتی طور پر محسوس کرنا بڑا ضروری ہے کسی بھی عمل کی بنیاد کے لیے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک اہم، آپ یوں سمجھیے کہ اسائنمنٹ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک، اب یہ جو پہلا لفظ ہے نا انّا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے مختلف ترجمے آپ کو ملیں گے۔ ایک جگہ ترجمہ بڑا خوبصورت اس کا دیکھنے کو ملا کہ یقین کرو کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ایسا ہے اور ایسا ہے، تو انّا کا ترجمہ وہاں تھا یقین کرو۔ تو یہ بڑا خوبصورت ترجمہ تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں کتنی دفعہ انّا آیا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب انّا کہا جا رہا ہوتا ہے تو اصل میں آپ کو مجھے یقین کرنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے کہ یقین کرو کہ ایسا ہے۔ اور یہ اپنا اپنا محاورہ ہوتا ہے اپنی اپنی زبان کا، آپ کو پتہ پنجابی اردو میں ہم کہتے ہیں یقین کر یار، آتے بندہ کہتا ہے یقین کر یار، بڑے گل ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں لآیات، واقعی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کس چیز میں نشانیاں کہیں جا رہی ہیں، پہلے تو اس کو سمجھ لیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا۔ رات اور دن کا آنا جانا آپ کو پتہ ہے یہ ٹائم کا شو کر رہا ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ پوری اسپیس کو شو کر رہی، تو یعنی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو پورا کمبینیشن ہے، کمپلیکس ہے، اس سب میں نشانیاں ہیں۔ اب آ جائیے نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ آیات، آیت کی جمع ہے۔ آیت ایسی نشانی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز یاد آ جائے آپ کو، اور یاد وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے آپ کو پتا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختصراً اگر اس کو آپ سمجھیں، جس طرح آپ کے کسی دوست کی کوئی چیز ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کی کوئی چیز ہے جو اس نے آپ کو گفٹ کی، تو وہ دیکھ کے آپ کو اپنا وہ رشتہ دار یا دوست یاد آئے گا، تو وہ پہلے سے آپ کو پتا تھا تو یاد آیا نا۔ تو آیت ایسی نشانی کو کہتے ہیں۔ اب یہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، یہاں تو صرف آپ یوں سمجھیے کہ پورے آفاق کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو پورا ایک جنرل سٹائل ہے اس میں دو طرح کی نشانیاں آتی ہیں، آفاق اور انفس کی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے پورے آفاق میں بھی، زمین و آسمان میں بھی، اور ان کے اپنے اندر بھی۔ تو آج جو ہم نے جو پورا سفر طے کرنا ہے غور و فکر کا انشاءاللہ، اس میں ہم نے دونوں طرح کی نشانیاں دیکھنی ہے، باہر کی بھی اور اندر کی بھی۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے باہر اور اندر کہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اندر سے مراد ہے انسان کا اپنے اندر غور و فکر، اور باہر سے مراد ہے انسان کا پوری کائنات پر اور زندگی پر غور و فکر۔ اور میری پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج ابھی جو انشاءاللہ ہم کوئی پونا کوئی گھنٹہ یہاں بھی گزارتے ہیں، اس دوران آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام حیثیتوں سے باہر آ جائیں۔
دیکھیں میری مختلف حیثیتیں ہیں، آپ کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا والد ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں. مختلف ہماری حیثیتیں ہیں. میری ایک پہچان ہے آپ کے سامنے بھی کہیں ہر جگہ. اسی طرح آپ کی بھی مختلف حیثیتیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ان سب سے باہر آ کر نا جسٹ بی اے کامن پرسن، اے کامن مین، ایک عام انسان جس کی دنیا میں کوئی جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک پہچان نہیں ہے. وہ ایک جنرل غور و فکر کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اپنے اندر غور کر رہا ہے اور باہر غور کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سب سے آزاد ہو کر نا اس پر آ جائیں. پھر آپ جس غور و فکر سے گزریں گے وہ اصل مطلوب غور و فکر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ قرآن مجید کا بڑا ہی خاص موضوع ہے، اور جو بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے وہ جب غور کرتا ہے تو قرآن مجید میں عام طور پر جب بھی نشانیوں کا ذکر آتا ہے تو یہ لام کے ساتھ آگے کچھ خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے. یہ پورا ایک پروفائل اگر آپ اس کو تیار کریں. کہیں ہوگا آیات لقوم یسمعون، لقوم یبصرون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یشکرون، لقوم یذکرون، لقوم یؤمنون، لکل صبار شکور. مختلف نا پروفائل ہے پورا کہ نشانیاں ہیں ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے. جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں. یہ مختلف نا پورے ایک پروفائل ہے. اس پورے پروفائل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں جو لفظ آیا نا اولی الالباب، یہ اصل میں ان تمام خصوصیات کا جامع لفظ ہے. لہٰذا اگر ہم اولی الالباب لفظ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پیچھے پورا پروفائل ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو اصل میں اولی الالباب جو ہے یہ ان ساری خصوصیات کا جامع ہے. اور کسی بڑی خوبصورت جگہ پر اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا تھا کہ دل والوں کے لیے، اہل دل کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سب میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ دل والوں کے لیے. اب دل تو ہم سب کے پاس ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے پاس دل نہیں ہے. لیکن یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے، اس دل کی اصل جو تفصیل ہے وہ تو سورہ نور میں ہے. میں آج کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً اس کو آپ کے سامنے، جسے کہتے ہیں وہ ڈائیگرام کی شکل میں آپ کے سامنے واضح کروں، اور وہ بھی آپ کو ہائپوتھیٹیکلی امیجن ہی کرنی پڑے گی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں ڈرا نہیں کروں گا پوری، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے اور 2-3 نشستیں مانگتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو ذرا کور کرتے ہیں. اب وہ جو میں نے پروفائل آپ کے سامنے لے کر آئے اس کو ذرا سمجھیں. پہلا کیا ہے؟ سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے. ان تین کا آپ ایک گروپ بنا رہے ہیں. سننے والے، دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے. ادھر 7 دوسرے پکڑ لیں: صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، نصیحت پکڑنے والے. صبار، شکور، یذکرون، ٹھیک، یا یذکرون بھی آتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 ادھر رکھ لیں، یہ 3 ادھر رکھ لیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سننا اور دیکھنا، اس سے انسان ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک. اس کے بعد وہ غور و فکر کرتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے. یہ بیسک سب سے پہلی چیز. یہ تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا حال ہے؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے: صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور نصیحت پکڑنے والا. یہ تینوں چیزیں بڑی خاص ہیں. پہلے صبر اور شکر کو سمجھیں. صبر اور شکر اصل میں ایک ہی کیفیت کے 2 رخ ہیں. جب کچھ ملتا ہے تو انسان شکر کرتا ہے، جب کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے. کون شخص ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک شخص وہ ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ از خود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ میں نے خود بخود کا کہا تھا نا، اس کا ہم پوسٹ مارٹم کریں. تو یہ جو لفظ خود بخود ہے نا، اس پر تھوڑا سا آ جائے. ایک وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، خود بخود ہو گیا. زمین سورج کے گرد گھومنے لگی، خود بخود ہو گئی. کرتے کرتے لائف کا آغاز ہو گیا، خود بخود ہو گیا. ایکسیڈنٹلی یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا. خود بخود تو چیز ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے نا، حادثاتی طور پر. اور میں بھی بن گیا اور میری ساری زندگی گزر رہی ہے. پیدا بھی میں حادثاتی طور پر ہو گیا، مر بھی میں حادثاتی طور پر جاؤں گا، اور بس مر کے مٹی ہو جائے گا سب کچھ. ہاں، یہ کائنات ایک دفعہ ختم بھی ہو جائے گی، اجتماعی موت بھی آئے گی، اور وہ بھی خود بخود ہو جائے گی. کسی ایک کرنے والے سے نہیں، خود بخود. ایک یہ تھاٹ ہے. جب کوئی بندہ یہ سوچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے کچھ ملتا ہے تو وہ شوخا ہو جاتا، جب نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا، وبیلا کرتا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ آتی ہے نا تفصیل. الا المصلین کر کے آگے پھر ساری کیفیت آتی ہے.
کہ انسان بیسیکلی تو ایسا ہی ہے، اسے کچھ مل جائے تو وہ روک لیتا ہے دوسروں سے، اور کچھ نہ ملے تو جزا فضا کرتا ہے، رونا پیٹنا کرتا ہے. تو نارملی تو یہ معاملہ ہے. لیکن جس کا یہ یقین ہے کہ نہیں، ایک ہستی ہے جو اس سب کو لے کر چل رہی ہے، میری اپنی کوئی ہستی ہے، مجھ سے محبت کرنے والی کوئی ذات ہے جو یہ سب کچھ لے کے چل رہی ہے، اس کو کچھ ملے گا تو کیا کرے گا؟ جب نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ اصل میں یہ توکل کے دو رخ ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے، اللہ کے وجود کے اقرار کے یہ دو نتائج ہیں، صبر بھی اور شکر بھی، دونوں ایک ہی تصویر کے دونوں رخ ہیں. اب ذرا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کیا واقعی یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے کرنے سے چل رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی ہم کائنات پر غور و فکر کریں گے تو پہلی چیز جو ہمارے پلے پڑے گی نا، وہ یہ بات پڑے گی. انسان جب بھی باہر غور و فکر کرے گا تو اسے جو نتائج اخذ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ پہلا نتیجہ یہ اخذ کرے گا کہ ایوری تھنگ از سو مچ کیلکولیٹڈ اینڈ بیلنسڈ. اللہ کو مانے نہ مانے، آج ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ اور کیلکولیٹڈ انداز میں چل رہی ہے. اس سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہاں تک کہ میں آپ کو ذرا ایگزیجریشن کرتے ہوئے یہ بھی کہوں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اس پر زیادہ مانتے ہیں کہ ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ اینڈ بیلنسڈ. ایسے ہی ہے نا. تو لہٰذا پہلا جو نتیجہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے نکلے گا وہ کیا کہ ایوری تھنگ از بیلنسڈ اینڈ کیلکولیٹڈ. یہ افراتفری نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے، یہ ان بیلنسڈ کائنات نہیں ہے، یہ پوری بیلنس کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ قائم کی گئی ہے کائنات. سورج ہے تو وہ زمین کو کھینچ رہا ہے، چاند کھینچ رہا ہے، باقی سیارے ہر ایک اپنے مدار میں ایسے فٹ ہے کہ اندر کی اور باہر کی فورسز جو ہیں وہ اسے بیلنس کیے ہوئے لے کے چل رہی ہیں. نیچے ایک ایٹم پر آ جائیں تو الیکٹرون اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے اور اندر پروٹون ہے جو اسے پورے بیلنس کے ساتھ سب الیکٹرونز کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ بیلنس اگر آؤٹ آف بیلنس ہو تو کائنات کدھر جائے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی، جسے کہتے ہیں نا، ڈیلیکیٹلی بیلنسڈ کائنات ہے. پہلی تو حقیقت یہ سامنے آتی ہے. اب سوال میرا اور آپ سب کا یہ ہونا چاہیے کہ سائنس خود کہتی ہے کہ انٹروپی آلویز انکریزز. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس کیا کہتا ہے؟ ایف ایس سی میں فزکس میں لاسٹ چیپٹر ہے انٹروپی کا، ٹھیک ہے. سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس، انٹروپی کا قانون کیا کہتا ہے؟ انٹروپی آلویز انکریزز until unless a person behind. اس کا مطلب کیا ہے؟ انٹروپی کو سادہ الفاظ میں اگر ترجمہ کریں، although it's a complicated thing، سادہ الفاظ میں مطلب کریں تو ہوگا کہ disorder always increases until and unless a person behind. اس کو اردو میں ترجمہ کر لیں، جب بھی کوئی کام خود بخود ہو، حادثاتی طور پر ہو، تو اس کا نتیجہ تخریب ہی ہوتا ہے، ڈسٹرکشن ہوتا ہے. اس کو اور سادہ کر لیں، ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن. اور یہ سادہ مشاہدے کی بات ہے، یہ کوئی سائنس پڑھے ہونے کی ضروری بات نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی کوئی حادثہ دیکھا ہے جس کے نتیجے میں کنسٹرکشن ہو؟ حادثہ ہمیشہ کیا کرتا؟ تباہی لاتا. کنسٹرکشن کے لیے اے پرسن بیہائنڈ ضروری ہے. خود بخود ہونے والا کام تو ڈسٹرکشن کے اوپر منتحج ہوتا ہے. میرے جو استاد ہیں ڈاکٹر سمی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جب میں یو کے میں تھا، وہاں میں بات اس طرح شروع کرتا تھا کہ میں تو تھرڈ ورلڈ سے آیا ہوں اور بڑے وہاں ہم جسے کہتے ہیں غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں. آپ کے یہاں کافی ترقی ہے، شاید آپ کے یہاں ایسے سڑک پر حادثات ہوتے ہوں کہ دو گاڑیاں آئیں، زور سے آپس میں ٹھا کر کے ٹکرائیں اور پھر ان کے اچھے اچھے پرزے ملیں آپس میں اور ایک زیادہ سفسٹیکیٹڈ گاڑی بن کے شوں کر کے آگے نکلیں. آپ کے یہاں ایسے حادثات ہوتے ہوں گے، ہمارے تو وہاں حادثات نہیں ہوتے. جب یہ کوئی حادثہ ہوتا ہے ٹوٹ بھاجی ہوتی ہے. آپ کے شاید یہاں ہوتا ہوا ایسا. تو ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن. اب کوشچن یہ ہے کہ پوری یونیورس کو ذرا باہر انسان دیکھے، از دس اے کنسٹرکشن اور اے ڈسٹرکشن؟ یہ تعمیر ہے یا تخریب ہے؟ یا تو کہہ دیں تخریب ہے، اب کہانی ختم ہو جائے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی. اگر تو یہ تعمیر ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ہے. کون ہے ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اس میں آگے جا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. فوراً سے ہم نہیں جاتے کہ نہیں اللہ ہی ایسا ہے، لیکن کوئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ چونکہ یہ کائنات کنسٹرکشن پر ہے، ڈسٹرکشن پر نہیں ہے، لہذا کوئی ہے، کوئی تو ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے نا؟ اب سیکنڈ سٹیپ پہ جاتے ہیں.
سیکنڈ اسٹیپ جو بندہ ادھر غور و فکر جب باہر کرتا ہے تو وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ایوری تھنگ از ان فیور آف مائنڈ، ہر چیز میرے فائدے میں جا رہی، انسان کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کام میں لگی ہوئی ہیں. سورج ہے تو وہ صبح صبح اٹھ کے ڈیوٹی دیتا ہے، فصلیں پکاتا ہے، کھاتا ہے اس کو کون ہے؟ میں. پرندے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، ہر چیز کس کے فائدے میں لگی؟ انسان کے. اس کو سادہ الفاظ میں سمجھاتے ہیں کہ فرض کریں آپ کسی ہوٹل میں جائیں اور آپ کھانا کھائیں، سارا کچھ، بل کی بات پوچھیں تو اگلا کہ بل آپ کا ہو گیا ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کس نے دے دیا بل میرا، ہے نا؟ وہ آگے سے مسکرا کے ویٹر کہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، اس نے آپ کا بل دے دیا، آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں. کہیں کون ہے دوست، کدھر ہے؟ آپ خود سے غور کریں گے، آج میری برس ڈے تو نہیں، کوئی دوست تو نہیں آیا، کس نے دیا ہوگا؟ فوراً سے آپ اس شخص کی تلاش میں جائیں گے نا جس نے بل دیا ہوا. کیا خیال ہے؟ جبکہ ایک بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے پتا چلے کہ اچھا کسی نے بل دے دیا ہوا ہے تو وہ کرے کہ اچھا شکر ہے کسی نے بل دے دیا ہوا ہے، کہ وہ آئی نہ جائے غلطی نال کسی نے دیتا ہے، میں ہونی تو نکلا کتنے بل دے رہا ہی نہ پہ جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کون بندہ دوڑے گا اور کون بندہ رک کے تلاش کرے گا؟ جس کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا وہ رک کے تلاش کرے گا، جس کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کار واسطے بھی پیک کرا دے گا ایسے کرے گا. کیا خیال ہے؟ جی ایک بڑی اہم بات ہے. اس کائنات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے میں جا رہی ہے، تو جب انسان اپنے اندر غور کرتا ہے نا، اب باہر سے اندر میں آ جائے، اپنے اندر غور کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے میرے اندر شکر کا جذبہ ہے. اور شکر کا جذبہ بھی ایک فیکٹر ہے صرف، اصل میں میرے اندر ایک جذبہ ہے کسی کو چاہنے کا، کسی کی محبت کا، کسی کی خاطر جینے مرنے کا، کسی کا ہو کر رہنے کا. میرے اندر ایک جذبہ ہے. یہ جذبہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی دماغ میں سینٹر نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ فزیکلی دماغ کے اندر کوئی سینٹر نہیں ہے. فزیکلی تو دماغ کے اندر کوئی شکر کا بھی سینٹر نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے واضح کی تھی یہ بات. دماغ میں بھوک کا سینٹر ہے، پیاس کا سینٹر ہے، غصے کا سینٹر ہے، جنسی جذبے کا سینٹر ہے، سب کے سینٹر ہیں. سچائی کا سینٹر نہیں ہے، امانت داری کا سینٹر نہیں ہے، شکر کا سینٹر نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. سوچیں کوئی بندہ اس کا انکار کر سکتا کہ نہیں ہے ہی نہیں، ڈرامے بازی ساری ہے. کہاں ہے؟ کہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے لیکن کہیں ہے. ٹھیک ہے. اب باہر کوئی ہے جس نے میرے فائدے میں ساری کائنات بچھائی ہے اور میرے اندر کہیں یہ جذبہ ہے کہ کسی کا شکر کرنا اور کسی کا ہو کر رہنا. یہ دو چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں، ایک اندر کی ایک باہر کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اندر کی ایک باہر کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. باہر پوری کائنات سے نتیجہ کیا اخذ ہوا کہ کوئی ہے جو میرا اپنا ہے، جس نے ساری کائنات جو ہے وہ میرے لیے بچھائی ہے. اور اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرے اندر کوئی جذبہ ہے کسی کو چاہنے کا، کسی کا ہو کر رہنے کا. اب یہ دونوں چیزیں میچ کرنے کی بس دیر ہے. بات سمجھ رہے؟ اس کا نام ابھی ہم نہیں پہنچتے کہ کیا نام ہے اس ہستی کا. ٹھیک ہے، ابھی اس کو سسپینس رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس کو سیکرٹ رہنے دیں ابھی. لیکن اندر ہی اندر وہ انسان جو ہے نا اس ہستی کا مشکور ہو جاتا ہے، اس ہستی کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر ذرا اس موضوع کو ذرا ایک دفعہ پورا کر کے آگے چلتے ہیں کہ وہ جو انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے وہ کب کب ابھرتا ہے. ذرا میں نے یہاں اس کلاس میں 2 دفعہ پہلے بھی بتایا، انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے وہ کب کب ابھرتا ہے کسی ہستی کے لیے. نمبر 1 خوبصورت کے لیے، نمبر 2 پرفیکٹ کے لیے، نمبر 3 اپنے محسن کے لیے، اور نمبر 4 اپنے کے لیے. اس کو ہم نے پہلے لیکچر میں ہی جب لا الہ الا اللہ بیان کر رہے تھے تو تفصیل سے ہم نے سمجھا تھا. ایسا ہی ہے نا، اس چاروں کی مزید تفصیلی مثالوں سے بھی سمجھا تھا. اب جب وہ باہر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہستی جس نے سارا کچھ بچایا نا بڑی خوبصورت ہے یار. اس کا کام اتنا خوبصورت ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اس کا کام اتنا پرفیکٹ ہے تو وہ خود کتنا پرفیکٹ ہوگا. اس کا کام اتنا میرے فائدے میں ہے اور میرے اوپر اس کے اتنے احسان ہے تو خود اصل میں میرا کتنا بڑا محسن ہے. اب وہ جتنی محبت کا جذبہ ہے نا اندر وہ سارا اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے.
اور انسان کو پھر یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اپنا تو میرا وہی ہے صرف، اور میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہاں سے انسان کے اندر نا ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ یہ پہلا سرا ڈور کا جو انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، جہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ تو اولو الالباب جو لوگ ہیں وہ پہلے سب سے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں، ان نشانیوں کے راستے، باہر اور اندر کی نشانیوں سے۔ پھر پڑھیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب جو اولو الالباب کی جو کیٹیگریز تھی وہ جب ہم پوری کریں گے تو بات آگے آئے گی۔ اولو الالباب میں ہم نے کیا دیکھ لیا؟ وہ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور صبر اور شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری کیفیات کے ساتھ اب وہ کہاں پہنچے ہیں؟ ایمان باللہ کی بنیاد تک پہنچ گئے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے، اور وہ میرا اپنا ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا پرفیکٹ ہے، اور میرے اندر دل کے اندر ایک جذبہ ہے محبت کا، وہ آخر کس کے لیے ہے؟ اسی ہستی کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔ وہ ہستی کیا ہے، کہاں ہے، یہ بھی اسے نہیں پتا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں رک کے ایک بات مزید ذرا سمجھ لیں۔ یہ جذبہ تو ابھرتا ہے انسان کی فطرت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، لیکن فطرت اور عقل یہ دو مختلف چیزیں ہیں، بڑی قریب قریب کی چیزیں ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ فطرت وہ جذبہ دیتا ہے اور عقل اس جذبے کو راہ دکھاتی ہے۔ اس کو مزید آسان سمجھیں کہ فطرت شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور عقل جو ہے وہ اس ہستی کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے جس کا شکر کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی پہلے بھی، اس کو پھر ریوائز کروں۔ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کو کسی ہوٹل میں دعوت پر لے کر جائے، بڑی لاوش قسم کی دعوت کرے، اٹھ کے آپ اس دوست کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے سارا شکریہ اس ویٹر کا ہی کر دیں۔ کیا آپ کے ہاتھ چومنے کا میرا دل کر رہا ہے، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے مجھے اتنا اچھا کھانا کھلایا۔ بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ نیچے آئیں، آپ اس پلیٹ کا شکریہ ادا کریں کہ واہ اتنی پیاری پلیٹ، اس کو چومیں، اس کو ماتھے سے لگائیں۔ اور اپنا جو آپ کا دوست تھا جس نے ساری فیس دی سمجھ رہے کھانے کی، اس کو آپ لفٹ نہ کرائیں، اس کا کوئی سلام دعا ہی نہیں اور نکل جائیں، تو یہ شکر ہوگا؟ نہیں، شکر تو کیا نا آپ نے، کیا کہ نہیں کیا؟ پلیٹ کا بھی شکر کیا ہے، ویٹر کا بھی شکریہ کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے کام میں لگائی۔ اب فطرت شکر کا جذبہ تو پیدا کرے، لیکن عقل اگر اس ہستی تک نہ پہنچائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ گائے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ کتنی اچھی گائے ہے، اس نے مجھے دودھ دیا۔ جبکہ عقل کا کیا کام تھا کہ بتاتی کہ خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ تو گائے کا ہی شکر ادا کرنے لگ گیا۔ خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بہت کوئی چھلانگ مارے گا تو سورج کا شکر ادا کرنے لگ جائے گا، اور آپ کو پتہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا وہ کیا ہے؟ سورج ہے، کہ یار ساری کائنات تو اس کے بلبوتے پہ چل رہی۔ تو عقل کا کام یہ ہے کہ اس فطرت کے اس جذبے کو گائیڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچائے کہ بھائی اتھے جا کے شکر کرنا ہے، اتھے نہیں وہاں پایا۔ یہ عقل اور فطرت جب ملتے ہیں تو انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ جن کی فطرت مر چکی ہو ان کے اندر شکر کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، مثال میں دے چکا ہوں نا، ان کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، نسو اتھوں پہ جو ٹھیک ہے نا۔ اور جن کے اندر فطرت کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں، شکریہ ادھر ادھر کرتے پھرتے ہیں۔ عقل اور فطرت جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو انسان صحیح ہستی تک پہنچتا ہے، صحیح مقام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ تو پہلی بات جو غور و فکر سے انسان جہاں تک پہنچتا ہے وہ اللہ کی ذات تک ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں نا تو ڈور کا جو سرا ہے کہ جس تک وہ پہنچتے پھر وہ چھوڑتے نہیں۔ آپ نے اگر گنجل نکالنے ہو کسی ڈور کے، پہلے سب سے آپ کیا کریں گے، سرا پکڑیں گے نا کوئی۔ جب ایک سرا مل جائے گا تو آپ اسے چھوڑیں گے نہیں، پھر ہی آپ دوسرے سرے تک پہنچے جائے۔ اب جب وہ اللہ کی ذات تک پہنچے ہیں تو اب اللہ کی ذات پر جو انہیں معرفت حاصل ہوئی ہے اس کو انہوں نے پوری طرح تھام کے رکھنا ہے اور مزید غور و فکر کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ تک جب وہ پہنچے ہیں نا اب وہ اللہ کو بھولنا نہیں چاہتا ہے۔ پتہ ہے انسان نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے۔ اب وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے اس ہستی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ بات ذہن میں لے آئیں، جب کسی نے کہا کبھی یہ تمہارے دوست نے بل پے کر دیا، تو اب اس کے دل میں آرزو ہے اپنے اس دوست سے ملنے کی نا، اگر اس کے دل میں واقعی شکر کا جذبہ ہے تو اب وہ شخص بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے کہ میرے مالک کہاں ہے تو، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ وہ اب اللہ کی تلاش اور جستجو ان کو ایک لگ گئی ہے۔
اب جب وہ مزید غور و فکر کرتے ہیں نا تو پھر سے ذرا آپ دیکھیں ایمان بالآخرت تک کیسے پہنچتے ہیں. ابھی ہم ایمان باللہ کی بنیاد تک پہنچے نا, اس میں ہم نے کیا کیا, پہلے باہر غور و فکر کیا, پھر اندر پر آئے. اندر جب غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں ایک اور چیز نظر آتی ہے اپنے اندر نا پھرولتے ہوئے نا انہیں ایک اور چیز ملتی ہے. وہ چیز یہ ملتی ہے کہ میرے اندر کچھ حق اور شر کا, خیر اور شر کا, حق اور باطل کی کوئی تمیز ہے. سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, ہمدردی ہمدردی ہوتی ہے, ظلم ظلم ہوتا ہے, اثار اثار ہوتا ہے, اور کسی کا حق مار لینا اس کے اپنے اثرات ہیں. اب جب وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ جی دو مختلف قسم کے جذبات ہیں اور دونوں مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, ایک طرف میرا ضمیر ہے جو مجھے کھینچ رہا ہے, ملامت کرتا ہے کسی برائی کرنے پر اور اچھائی کرنے پر مجھے شاباشی دیتا ہے, اور دوسری طرف میرے اور طرح کے جذبات ہیں جو مجھے مفاد پرستی پر ابھارتے ہیں, مجھے ظلم پر ابھارتے ہیں, تعدی پر ابھارتے ہیں, چڑھ دوڑنے پر ابھارتے ہیں. یہ اب دونوں مختلف قسم کے جذبات, اس کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے. یا تو آپ اس کا انکار کر دیں, پھر وہی بات ہے جس طرح باہر کا میں نے کہا تھا نا, یا تو انکار کر دیں کہ کنسٹرکشن نہیں ہے ڈسٹرکشن ہے, باتیں ختم ہو جائیں گی. یا تو انسان انکار کر دے کہ نہیں یہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ سچ اچھا ہوتا ہے, نہیں تو سچ اچھا کوئی نہیں ہوتا, جھوٹ برا کوئی نہیں ہوتا. یا تو کہہ دیں امانت داری کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور خیانت اور کرپشن اور ظلم یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یا تو کہہ دینا تو بات ختم ہو جائے گی. یا تو اس موریلٹی کا انسان انکار کر دے. جب انکار وہ کر نہیں سکتا, حالانکہ پھر ذہن میں لے آئیں کہ مٹیریلسٹکلی یہ چیزیں پروون نہیں ہیں, لیکن ہے, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے. اب جب وہ اندر جو غور و فکر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کس نے رکھی, جو اسی نے رکھی جس نے مجھے پیدا کیا, تو کیوں رکھی ہے. اب جب وہ باہر غور و فکر کرتے ہیں نا تو انہیں انسانوں کی کوششیں مختلف طرح کی نظر آتی ہیں. ان سعیکم لشتی, یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی. انہیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز کے تحت زندگی گزارنے والے ہیں, انسانی ہمدردی کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں. کچھ دوسری طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو اپنے مفاد پرستی میں ظلم کرنے والے لوگ ہیں. اسے دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. جسٹ امیجن کہ آپ مکے کے ایک عام شہری ہیں, آپ کے سامنے ایک طرف ابو بکر ہیں, ایک طرف ابو لہب اور ابو جہل ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, روز صبح اٹھتے ہیں, بچپن سے جوانی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں. صحیح ہے جی. غور و فکر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یار وہ دنیا میں جب میں دیکھوں, سائنٹیفکلی جب میں دیکھوں تو ایکشن اینڈ ری ایکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن. ایسا ہی ہے نا, عمل اور رد عمل برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے, عمل کا رد عمل ویسا ہی نکلنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ملنا چاہیے, برائی کا بدلہ برائی ملنا چاہیے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے, یہ کسی کے بتانے سے تو نہیں پتہ چلنی, ویسے ہی بندہ خود اپنے غور و فکر سے پہنچتا. اب وہ جی دیکھتے ہیں کہ یار جب انسانی ہمدردی کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, سچائی کے تحت, امانت داری کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اور جو ظلم کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, مفاد پرستی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ دنیا میں دیکھتے ہیں تو سزا نہیں مل رہی, بلکہ معاملہ الٹا ہے. جو انسانی ہمدردی کی خاطر کام کرتا ہے, جو سچ بولتا ہے, امانت دار ہوتا ہے, اس کے اوپر بڑی مشکل حالات آ جاتے ہیں. اور جو ظلم کرتا ہے, لوگوں کا حق دباتا ہے, دنیا میں سردار بن جاتا ہے, وہ اوپر پہنچ جاتا ہے. آج پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے, ایسے ہی ہے نا, ہمیشہ ایسا رہا ہے. اس کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہمیشہ ایسا رہا ہے. وہ غور کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, بروں کے ساتھ برا نہیں ہو رہا. جب مجھے غور کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے پھر دو سوال آ جاتے ہیں کہ یار یا تو اس کائنات کو بنانے والے نے پوری کائنات میں تو عدل اور بیلنس کیا تھا. یاد ہے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, ایوری تھنگ از بیلنسڈ. وہ کہ یار وہ ہستی نے الیکٹرون اور پروٹون کو تو بیلنس کیا ہے, سورج اور چاند کی گریوٹی کو تو بیلنس کیا ہے, ادھر آ کے اتنا بڑا ان بیلنس چھوڑ دیا اس نے. یہ کیسا بنانے والا ہے یار, یہ کیسا فضول کام کیا اس نے. یہ عجیب بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے پوری کائنات کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے, یہاں اتنا بڑا ان بیلنس کر دے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. برائی کا بدلہ برائی ملنا چاہیے, اچھائی کا بدلہ اچھائی ملنا چاہیے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ہم سب نے فلمیں دیکھی ہوئی ہیں اور فلموں کے ٹریلر بھی دیکھے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی فلم دیکھی ہے جس میں فلم شروع ہو وہ دکھائیں کہ ہیرو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ایک ویلن ہے, وہ ہیرو کو بہت مار پیٹ رہا ہے, ٹھیک, آپ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ہیرو کے بھائی کو بھی مار دیتا ہے, ہیرو کے ابو کو بھی مار دیتا ہے,
ہیرو کی امی کو مار دیتا ہے، بہن کو مار دیتا ہے، ہیرو بھی سیر ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا فلم دیکھتے دیکھتے، آپ کو پتا ہے 2 گھنٹے کی فلم ہے، ٹھیک ہے، کرتے کرتے 2 گھنٹے کرتے کرتے آخر میں کیا ہوتا ہے، ویلن ہیرو کو بھی مار دیتا ہے، پھر کیمرے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یس، آگے آتا ہے دی اینڈ، آپ کیا کریں گے؟ ٹی وی توڑیں گے نا، فون سے اٹھا کے مارے کی میرا ٹائم ضائع کیا تھا، 2 گھنٹے ٹائم ضائع کیا تھا فضول. حالانکہ اس میں کیا غلط بات ہے، ٹھیک ہے فلم بنائی ہے لیکن آپ کہیں گے یہ فضول کام کیا ہے. اب یہ مجھے بتائیں ہٹ جائے گی فلم یا فلاپ جائے گی؟ فلاپ جائے گی. اب غور کریں یہ پوری کائنات بنانے والے نے یہ کائنات فلاپ بنائی ہے، یا تو کہہ دیں فلاپ ہے تو کہانی ختم ہو جائے گی، کیا یہ فلاپ ہے؟ یا تو کہہ دیں یہ فلاپ ہے، فضول ہے، باطل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اب دوسری مثال لیں، ٹریلر بھی دیکھے ہوئے نا ہم نے، ٹریلر میں کیا ہوتا ہے؟ غور کریں ٹریلر میں کبھی اینڈ دکھایا جاتا؟ ٹریلر میں دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن کبھی ٹریلر میں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ ہیرو کی جیت ہو گئی، دکھایا جاتا؟ اگر دکھایا جائے تو فلم کون دیکھے؟ کیا خیال ہے؟ اب یہ کوشچن ہے، از دس ورلڈ اے ٹریلر اور اے مووی؟ ایک سادہ سا سوال ہے، یہ ٹریلر ہے یا پوری مووی ہے؟ جی بندہ خود اپنے آپ سے سوال پوچھے، ذرا اپنے اندر غور و فکر کر کے دیکھے کہ کیا یہ ٹریلر ہے کہ مووی ہے، ٹریلر ہے کہ مووی ہے. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نہیں یہ تو ابھی ٹریلر ہے، تو پھر مووی تو ابھی باقی ہے. بات سمجھ رہے؟ ابھی تو اینڈ باقی ہے، ابھی تو اینڈ نہیں ہوا. دس اینڈ از ناٹ دا اینڈ. یہ ہے اصل غور و فکر. اب پھر چلے جائیں مکے میں، ایک شخص ہیں آپ کسی کاروبار کی نیت سے باہر گئے، آپ واپس آئے، آپ نے دیکھا یار مکے کا وہ شخص جس نے ہمیشہ سچ بولا، امانت داری کی، ہمدردی کی، انسانوں کے کام آیا، ظلم کے خلاف لوگوں کی مدد کی، غلاموں کو خرید کے آزاد کیا، اس کو اس کے شہر والوں نے اتنا مارا پیٹا کہ اس کے بال اکھڑ گئے. پچھلی دفعہ ہم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ تو مثالوں سے اوپر مثال ہے نا، اس لیے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس شخص نے دیکھا کہ یار ہے ان کو تو مار پڑی آج کہ تو چہرے سے خون پہچانے نہیں جا رہے. دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابو لہب سونے کی ہرن چرائے، اس نے ایسا کرپٹ بندہ ہے. اور یہ ابو جہل لوگوں کے پیسے لے کے دبا لیتا، واپس نہیں کرتا، یہ سردار بن گئے. وہ غور کرتا ہے یار ہے کی ہو رہا ہے، وہ اس کشمکش میں ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس بنانے والے نے یہ کیا کیا. اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں نہیں ان کو بدلہ ملنا چاہیے، اور ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے. اس کے اندر سے ایک پیاس اٹھتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے. کوئی دن ہونا چاہیے جس دن ان کو بھی بدلہ ملے، ان کو بھی بدلہ ملے. کوئی پوچھنے والا تو ہو نا ان کو. ایک اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے. اب وہ اس دن کی تلاش اور پیاس اور جستجو بھی اس کے اندر ہے. پہلے اللہ کی جستجو تھی نا، اب آخرت کی طلب اور تڑپ بھی اس کے اندر ہے کہ نہیں میرا رب جس نے سارا بیلنس کیا تھا، مجھے پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، اس نے اس کائنات کو اتنا بڑی فلاپ نہیں بنایا. کوئی دن ہوگا جس دن یہ سب کچھ ہو، ایک فیصلہ ہوگا. اب ایک چیز اور کر کے آگے چلتے ہیں. اب جب وہ خود اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے نا تو محسوس کرتا ہے یار میں بھی کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں، یار زیادتی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میرے بھی اندر غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی زیادتی کر بیٹھتا ہوں، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ دن جب آئے گا بدلے کا، یہ نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں. اب اس کو فکر اپنی زیادہ ہو گئی ہے، باہر کے ساتھ ساتھ اپنی زیادہ فکر ہو گئی. اس پورے غور و فکر پہ وہ پہنچ رہا ہے. پہلے غور و فکر سے وہ پہنچا کہ کوئی ہے، میرا کوئی اپنا ہے، میرے اندر محبت کا جذبہ اس کے لیے ہے، میرے اندر حق اور باطن کی، خیر و شر کی تمیز ہے. باہر دیکھا تو اہل حق اور اہل باطن ہیں، ان کے ساتھ نتائج ویسا نہیں نکل رہا جیسا نکلنا چاہیے. کوئی دن ہونا چاہیے وہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں. یہ پورا ایک تسلسل ہے غور و فکر کا. اب پڑھیے آیات کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ
پر ایمان تک پہنچنے کے بعد مزید غور و فکر پہنچتے تو کس نتیجے پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربا تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ فلاپ نہیں ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہاں تو نے جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے سب نہیں 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 ایسا نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے اس بات سے، فقنا عذاب النار، ربا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے یہاں جہاں تک وہ پڑھے ربا سانو بچا لیں، ربا سانو بچا لیں۔ اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار میں پوری کوشش کرتا ہوں پھر پھسل جاتا ہوں، میں حق پر چلنا چاہتا ہوں لیکن پھسل جاتا ہوں، خود سوچتا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے لیکن جب وہ کرتا ہوں تو پتہ لگتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں، مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں یا اللہ میں کیا کروں۔ وہ جاتے ہیں کعبے کے غلاف پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں پتا میں کیا کروں یا اللہ۔ جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ جو تمہارا رب ہے نا وہ اپنے بندے بیچتا ہوتا ہے، بات بتاتا ہوتا ہے اصل، اب آخری آنے والا ہے۔ جس سے جا کے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آخری آنے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار، وہ دعا کر رہے ربا جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا فقد اخزیتا، تو نے تو اسے رسوائی کر دیا، اس کی تو بستی ہو گئی۔ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ جو اتنے عقل مند لوگ ہیں نا، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اس رکوع کو اگر آپ ٹاپک دیں نا تو ٹاپک یہ ہوگا کہ قرآن مجید کا خطاب انٹلیکچوئلس کے نام، ٹھیک ہے، اہل عقل و دانش اور اہل دل کے نام، دل والوں کے لیے۔ جو اتنے لیول کے لوگ ہیں نا ان کو آخرت کا جو عذاب ہے نا اس میں سب سے بڑی جو مشکل چیز لگتی ہے نا وہاں ہونے والی بستی ہے۔ مار تو مار ہی ہوتی ہے نا یار، لیکن بستی بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ سارے آدھے سامنے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے نشر ہو جائیں گے، نشر خبر نشر ہوتی ہے، خبر لا دیتے جب کسی کیا ہوتا ہے تھرتلی مار دیتے، بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑا وزیر، بڑے سے بڑا دنیا کی پاور بھی خبر لا دیتے ہو تر تر کامتا نا، نشر ہو جائے گی سارے انسان نہیں، انہیں یہ بڑی رسوائی محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ نہ، یا اللہ پردہ پا دیں، یا اللہ مٹی پا دیں۔ فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا تو ہرگز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں وہ اپنے قوم کے دوسرے جو نظریات ہیں نا کہ نہیں نہیں آخرت تو آئے گی لیکن ہمیں یہ بچا لے گا، ہمیں وہ بچا لے گا، جھوٹی شفاعت کے سارے تصور کہتے ہیں نہیں نہیں انج نہیں ہونا، اتھے حملہ تو ہونے نہیں نبیڑے، کسی نہیں تیری ذات پوچھنی، اتھے تے پوچھ ہونیاں، ادھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ وما للظالمین من انصار، ربا کوئی نہیں بچا سکے گا ظالموں کو، یا اللہ بس تو ہمیں بچا لے، کیونکہ عدل و انصاف کا تو پھر جسے کہتے ہیں وہ تقاضا ہی ختم ہو گیا نا، اگر کسی نے بچا لینا تو کوئی شارٹ کٹ نکل آنا تو پھر تو کوئی مطلب ہی نہ ہوا، مقصد ہی نہ ہوا پھر ڈے آف ججمنٹ کا۔ اگر ویسے ہی وہاں رشوت چلنی ہے اور وہاں سفارشیں چلنی ہیں تو ایسے تو نہیں ہونا۔ تو مال الظالمین من انصار۔ اب دیکھیں ذرا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ربا ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا، انآمنوا بربکم، کہہ رہا تھا ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، تو ربا ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے دیکھا کوئی صفحہ پر چڑھ کر ایک پکارنے والے نے پکارا، ہم نے دیکھا میلوں میں آیا، ہم نے دیکھا ہمارے گھروں پر آیا، ہم نے دیکھا ہمارے ڈیروں پر آیا، جگہ جگہ اس نے آ کر ایمان کی دعوت دی، اس نے کہا اپنے رب پر ایمان لے آئے، ربا ہم ایمان لے آئے، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربا ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ ذنوبنا کیا ہوتا ہے؟ جو انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اور فاغفر لنا کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، اس کو پنجابی میں کہیں تو مٹی پا دیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، فاغفر لنا مٹی پا دیں، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دینا، ہمارے کردار میں بڑی برائیاں ہیں، میری کچھ عادتیں ہیں بری چھٹتی نہیں، یا اللہ چھٹا دیں، میرے نام مال میں کچھ برائیاں ہیں یا اللہ انہیں تو دیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ اس میں دو باتیں بڑی خاص ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مرتے دم تک نیکی پر رہنے کی ان کے اندر ایک جستجو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھتے کہ میں بڑا کوئی نیک ہو گیا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ بہت سے اور لوگ ہیں جو نیک ہیں، یا اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھ۔ تیسری بات کیا؟ نیکوں کی معیت، ان کی صحبت، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، وتوفنا مع الابرار۔ اب آگے دیکھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اب بڑی محبت کا جذبہ آ گیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ربا ہم نے جب آپ کے رسول پر ایمان لے کر آئے نا، انہوں نے ہم سے بڑے وعدے کیے، انہوں نے ہمیں بتایا تمہارا رب ایسا ہے، ایسا اتنی شانوں والا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے،
اور ایسے آخرت ہوگی، ایسے جنت ہوگی، ایسے شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں یہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے۔ اس نے ہم سے بڑے اچھے اچھے وعدے کیے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ربا اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو جو وعدے کیے ہیں نا ہون دیں، ان سانوں پورا پورا دیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، کیسا پیار ہے اس کے اندر۔ ربا ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور پھر قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتے۔ ہمیں ڈر ہے، اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ کہیں پتہ نہیں ہم اس وعدے تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ہی قریب جا کے تو پھسل جائیں، کہ اللہ ہمیں آخرت تک اس پر قائم رکھیں اور ہمیں اس وعدے کا مصداق بنا دیں۔ اب یہ ہے جہاں تک غور و فکر سے پہنچے۔ اب یہ جو رسول کی دعوت جب انہوں نے سنی اور تسلیم کر لیا، کس نے تسلیم کیا اور کس نے نہیں کیا؟ سوچے نا، ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی دعوت پیش ہوئی اور ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے بھی پیش ہوئی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ وائے؟ کیا مسئلہ تھا؟ ایک تو وہ پچھلا جو موضوع تھا فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ سارا ذہن میں رکھیے۔ مزید یہ دیکھیے، جس نے اچھے کام کیے ہوئے، تیاری کی ہوئی ہے، اس کے لیے اعلان جو ہے وہ ایک پوزیٹیو اعلان ہے، فوراً اس کو قبول کرے گا۔ اور جس نے تیاری نہیں کی ہوئی، جس کو پتا ہے کہ منت مار پا نہیں، وہ کیا کرے گا کہ وہ چاہے گا کہ نہ ہو، وہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جب رسول کی دعوت پر ایمان کی بات آئی ہے نا، یہاں سے آگے لفظ ایمان شروع ہو رہا ہے، اور ایمان اصل میں ہے ہی رسول پر ایمان لانے کے بعد، کیونکہ رسول پھر بتاتا ہے کہ وہ جو ہستی تک تم پہنچ رہے تھے نا، وہ یہ اللہ ہے، وہ ایسے ہے، وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اور آخرت کے قریب جو تم پہنچے تھے نا، یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اب ہوتا کیا ہے، ذرا آگے دیکھیں۔ اب انہوں نے اتنا ربنا 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 کر کے پکارا ہے اپنے رب کو، آپ کو لگتا ہے کہ جواب نہیں آنا؟ دیکھو اردو شاعری تھوڑی ہے جہاں عاشق جو ہے وہ پکار 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 کے مر گئے ہیں، آگے سے کوئی جواب ہی نہ آئے، ایسے تھوڑی۔ یہاں جب چاہنے والوں نے پکارا ہے تو اس کا جواب نہیں آنا۔ اب جواب سنیں ذرا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ جواب آپ کو ادھر ہی ملے گا صرف۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو بس ان کی پکار کا جواب دیا ان کے رب نے، قبول فرما لی ان کی دعا ان کے رب نے، رسپونڈ کیا ان کے رب نے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تو کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ یہاں مرد اور عورت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو پورے غور و فکر سے جو لوگ پہنچ رہے ہیں نا یہاں تک، اس طرف مرد نہیں پہنچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت امیمہ، وہ حضرت زید کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ موحدین تھے نا ان میں شامل تھیں، خود اپنے غور و فکر سے وہاں پہنچی ہوئی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک پھوپھی تھی حضرت صفیہ، جو صدیقیت کے مرتبے پر تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو فوراً انہوں نے قبول کر لی۔ تو خواتین کی بھی اپنی شان ہے۔ تو من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، میں تو کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، تم دونوں ایک دوسرے سے ہی تو ہو، ڈفرنس کہاں سے آ جائے گا؟ میرے نظر میں تو تم سب برابر ہو۔ میں نے پیدا کیا نا کسی کو مرد کسی کو عورت، اس میں اس کا تو اختیار نہیں تھا۔ عمل کا اختیار تو میں نے دونوں کو دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ ہے مرد اور عورت کی مساوات کا قرآن مجید کا تصور، جو اصل قرآن مجید دیتا ہے مساوات۔ اب آگے ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا ایک جسے کہتے ہیں نا جذباتی ہمیں کرنے والا ایک جواب ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے جواب سن کے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ تو پس وہ لوگ، میں تو کسی چھوٹے سے عمل کرنے والے کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا، تو بھلا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور جو لڑے اور جو مرے، انہیں میرے رستے میں اذیتیں دی گئیں، اذو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اور جو لڑے اور جو مرے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کی برائیوں کو ہرگز دور کروں گا، میں ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا ان سے۔ اور وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، اور میں ضرور داخل کر کے چھوڑوں گا انہیں ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب کے طور پر، بدلے کے طور پر۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس تو بہترین بدلہ ہے۔ اور کتوں لبنا تانوں، اتوں ہی لبنا۔ تمہاری ساری کوششیں، ساری اسٹرگلز جس بھی کسی مقصد کے نہیں ہوں گی، تمہیں کیا مل جائے گا آخر؟ اصل تو تمہیں ادھر سے ہی ملنا ہے، اور کہیں تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ اب یہ جو ایک آیت کے اندر پوری سیرت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں تو ذرا
دل تھام کر سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے. ہماری اماں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے اور روتے، پھر بیٹھتے، پھر روتے، پھر لیٹتے، پھر روتے، پھر اٹھ کے بیٹھتے، پھر روتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر روتے. کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر آیا تھا. ایسی بے چینی کا عالم کہ جب تہجد کے لیے حضرت بلال آئے اٹھانے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سے رونے کے آثار ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا ہوا، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر کچھ آیات ہی ایسی نازل ہوئی ہیں. کیونکہ یہ پورا سفر جو تھا مدینے میں جا کے جو آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ احد کے قریب جا کے، یہ پورا جو غور و فکر کا سفر تھا اور پورا لائف اسٹائل کا میں نے ابھی آپ کو بتایا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سامنے گزرا تھا نا سارا. اپنے ماننے والے سارے ان کی پورا لائف اسکیچ آ گیا تھا اس کے اندر. اور اب دیکھیے وہ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت سب سے افضل ہجرت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بیسک ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ جو تیرے رب کو پسند نہیں اسے چھوڑ دو. آج سے ہی آپ میں ہجرت شروع کر سکتے ہیں. اپنے موبائلوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں. ذرا خواہشات کون کون سی ہیں، پرسیوٹس کون کون سی ہیں، جو صرف آپ کو پسند نہیں نکال کے باہر آ دیں ان کو چھوڑ دیں، ہجرت شروع ہو جائے گی. تو اس کو سادے مطلب میں اگر میں لوں تو وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا اور پھر اخرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، کبھی حبشہ کی طرف اور کبھی مدینہ کی طرف. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ تکلیف دیے گئے میرے رستے میں، میری خاطر انہوں نے قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ کتنے پوزیسو ہو رہے ہیں ان کے بارے میں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. اور اب ان تین کے بعد کیا ہے؟ اب مدنی دور کا معاملہ ہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور پھر وہ لڑے اور پھر وہ مرے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پوری سیرت اس کے اندر آ گئی، پورا سٹیپ وائز طریقے سے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ضرور بدلا دوں گا. اور یہی ایمان کے ثمرات ہیں اصل میں. جب انسان اتنے غور و فکر سے ایمان تک پہنچتا ہے، پھر وہ نرا غور و فکر ہی نہیں کرتا رہتا. اس بات کو سمجھے، پھر وہ حق کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر ڈٹنے والا ہوتا ہے، رسول کے مشن کی خاطر وہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے. اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہتا، ساری عمر اس کا غور و فکر ہی نہیں چلتا رہتا. وہ غور و فکر کی کیفیت میں جاتا ہے تو جیسے ہی ہدایت پاتا ہے فوراً میدان میں آتا ہے. غار حرا میں غور و فکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے نا، پھر وہاں سے میدان عمل میں آئے. اسی طرح اور بہت سے صحابہ تھے جو غور و فکر کی اس کیفیت میں تھے، لیکن جیسے ہی دعوت پہنچی پھر اب وہ ڈٹ کر میدان میں آ گئے، حق کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ جس چیز کو اس میں خود حق سمجھے اس کے لیے پھر کھڑا ہو، ڈٹے، ڈٹ کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے یہ جو بنیادی سفر تھا ایمان کا، اس کو پھر میں ایک دفعہ ریوائز کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس نور کی وہ جو آیت ہے دل والی، وہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے ڈرا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جو دل تھا وہ اصل پورا دل کیسے تھا. تو وہ لوگ جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، پھر نصیحت پکڑتے ہیں. اور آخری بات کیا رہ گئی تھی بلا اس میں؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو میں نہ مانوں کا مرض ہے نا، کہ بات ساری پتہ لگ گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تو ہم بنو ہاشم کے کسی فرد پر ایمان لے آئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم عربوں پر ایمان لے آئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہی مسائل تھے نا ساروں کو. یہودیوں کو کیا مسئلہ تھا، دوسرے قبیلے کے لوگوں کا کیا مسئلہ تھا، میں اپنی بھتیجے پر لے آؤں، کسی کو یہ مسئلہ تھا. یہ مسائل تھے. تو جس کو یہ مسائل ہو نا وہ بھی ہدایت تک کبھی نہیں پہنچتا وہ ہے جس کے اندر ماننے کی خو ہو، ماننے کے حص ہو، جو یہ سمجھ سکتا ہو کہ ہاں ساری بھلائی میرے اندر ہی نہیں ہے، کسی اور سے بھی مجھے بھلی بات ملے گی، حسنہ ملے گی تو میں اس کی تصدیق کروں گا. وہ پہنچتا ہے ہدایت تک. وہی فرد پہنچتا ہے، وہی جماعت پہنچتی ہے، وہی معاشرے پہنچتے ہیں. آج افراد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں کو بالکل خیر سے خالی سمجھنا. میں نے پچھلی دفعہ اس پر تفصیل سے بات کی تھی آپ سے. جماعتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پرفیکٹ ہستی نہیں آ سکتی، ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی پرفیکٹ جماعت نہیں آ سکتی. ہر ایک کے پاس کچھ خصوصیات ہونی ہیں، کچھ کمزوریاں ہونی ہیں. اب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، یہی کوئی نتیجہ نکال سکتا ہے. اور اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کی برائیوں کو سامنے کرتے رہنا، اس سے اور کچھ نہیں ہونا. اسی طرح معاملہ معاشروں کا ہے. ہمارا ایسٹرن معاشرہ ہے، وہ مغربی معاشرے کی ہر بات کو برائی کہتا ہے. وہاں کے عدل و انصاف کو، قانون کی حکمرانی بھی بری لگتی ہے انہیں. اور ہمارا مغربی معاشرے سے متاثرہ جو طبقات ہیں وہ ماشاءاللہ معاشری جو ہمارے مشرقی طبقات ہیں ان کی شرم و حیا بھی انہیں دقیانوسیت لگتی ہے. جب تک یہ معاملہ رہے گا تب تک معاملہ درست نہیں ہے.
تو ماننے کی خو انسان کے اندر ہوگی، وہ پہنچے گا، اس کو نشانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات پیدا فرمائے، اور ان ساری خصوصیات کا جامع اولو الالباب ہمیں وہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل والا بنائے، ہمیں وہ دل والا بنائے جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو صبر شکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اپنے اندر فطرت میں ڈوبنے کی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وہ والی کیفیت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہم پہنچیں کہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس پیدا کی ہے، اور یہ کسی کے پیدا ہونے سے ہے، پیدا کرنے سے ہے، ویسے نہیں ہے۔ تو کسی نے اس کو پیدا کیا تو یہ ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے تو یہ ہے، اور وہ کوئی میرا اپنا ہے، اس نے میرے فائدے میں کی ہے۔ اور اپنے اندر غور و فکر کرے تو انسان شکر کے جذبے کے تحت اس ہستی تک پہنچے۔ پھر جب غور و فکر اندر کرے تو اسے حق و باطل کی تمیز نظر آئے، باہر دیکھے تو اہل حق اور اہل باطل نظر آئے، اور پھر اس کے اندر پیاس ایک آئے آخرت کی، اور پھر اپنے جواب دہی کا احساس آئے۔ پھر جب حق کی آواز وہ سنے، حق کے دائی کی دعوت سنے، تو اس پر لبیک کہے تو انسان پہنچتا ہے ایمان تک۔ یہ سنتھسس آف ایمان اور پروسیس جس سے انسان ایمان تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ نے شکر کے حوالے سے بتایا کہ اگر کوئی ہمارے لیے بھلائی کرتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، میں بتا دیتا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے اس کو بڑا واضح کیا تھا کہ اس پلیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کو توڑے نہ انسان، کھانے کا شکر ہے کہ اسے ضائع نہ کرے، پانی کا شکر ہے کہ اسے گندا نہ کرے، ہوا کا شکر ہے کہ اسے آلودہ نہ کرے، اس ویٹر کا شکریہ ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اوے کہہ کے نہ بلائیں، اس سے کوئی چیز گر جائے تو اس کی بدتمیزی نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ اصل شکر کس کا ہے؟ ہاں، شکریہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں میں نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے چونکہ کیا تھا، اس لیے آج میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں گیا۔ جزاک اللہ۔